چھوٹے گاؤں میں جنگلات کے بیچ میں ایک پرانی حویلی تھی جسے سب لوگ نظر انداز کرتے تھے۔ یہ حویلی سالوں سے خالی تھی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ ایک رات ایلیکس نے فیصلہ کیا کہ وہ معلوم کرے گا کہ اصل میں کیا ہو رہا۔ ایلیکس ایک طوفانی رات کو حویلی پہنچا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی جب اس نے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہوا۔ گھر تاریک اور گرد آلود تھا اور جگہ جگہ مکڑی کے جالے تھے۔ ایلیکس نے اپنی ٹارچ جلائی اور تلاش شروع کی۔ اس نے ایک بڑا سیڑھیوں کا راستہ دیکھا جو نیچے تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد ایلیکس نیچے گیا۔ تہہ خانہ فرنیچر اور دیواروں پر عجیب علامتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کونے میں اس نے ایک پرانا صندوق دیکھا اور کھولا۔ اندر پرانی تصاویر اور ایک ڈائری تھی جس میں حویلی کے پچھلے مکینوں کی دل دہلا دینے والی کہانیاں درج تھیں۔ آخری صفحے پر ایک انتباہ لکھا تھا، آئینے میں نہ دیکھو۔ انتباہ کو نظر انداز کرتے ہوئے ایلیکس نے ایک قدیم آئینہ دیکھا جو دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے آئینے میں جھانکا، لیکن اس نے اپنی ہی جھلک دیکھی بلکہ ایک تاریک سایہ بھی دیکھا جو اس کے پیچھے تھا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا تو سایہ مزید قریب ہو گیا۔ ڈر کے مارے ایلیکس نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن تہہ خانہ جیسے ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ روشنی چمک چمک کر بند ہو گئی اور اس نے مکمل تاریکی میں اپنے آپ کو پایا۔ ایلیکس کی ٹارچ بند ہو گئی اور وہ مکمل اندھیرے میں تھا۔ اگلی صبح گاؤں والو نے حویلی کا دروازہ کھلا پایا۔ اندر انہوں نے ایلیکس کا کیمرہ زمین پر پڑا ہوا دیکھا جو ابھی بھی ریکارڈ کر رہا تھا۔ ویڈیو میں صرف اسٹیٹک اور ایلیکس کا خوفزدہ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ویڈیو کے آخری لمحوں میں ایلیکس کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ دہشت سے بھرا ہوا تھا۔ آخری تصویر ٹوٹے ہوئے آئینے کی تھی جو صرف تاریکی دکھا رہا تھا۔ حویلی کو خالی چھوڑ دیا گیا، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ طوفانی راتوں میں وہ مدھم سرگوشیاں سنتے ہیں جیسے ایلیکس کی آواز ابھی بھی اندر پھنس گئی ہو اور مدد کی درخواست کر رہی ہو۔